بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید عزتیں اچھالنے والے لوگوں نے اپنی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر گندی کڑوی ہو سکتی ہے۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، لہذا کبھی تکبر نہ کریں۔ جسے اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین اور اپنے عمل پر اجر کی امید ہو تو اس پر کبھی کوئی نیکی بھاری نہیں رہتی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کر لیجئے جن کا موضوع دوسروں کی ذات ہو، کیونکہ جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ حیرت کی بات ہے، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسی زندگی ویسی موت ہوگی۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، انسان میں اتنے عیب ہوتے ہیں کہ اگر گنواؤں تو گن نہ سکو گے، لیکن انسان میں ایک خوبی ہو تو وہ تمام عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور وہ ہے زبان پر قابو۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا ہی دیتا ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ منافق۔ اپنی حقیقت پر نظر رکھیں، جب دنیا کی رنگینیاں جنت کی رنگینیاں بھلانے لگیں تو پھر ایک چکر قبرستان کا بھی لگا لیا کریں۔ 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو عزت دینا، اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ اللہ جس حال میں رکھے خوش رہا کریں، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کسی کا خواب ہو۔ آپ کے ارد گرد اگر کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے،
لیکن اپنے دامن میں آنے والوں کو سکون بخشتا ہے۔ مصیبتیں انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ انسان کا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ زندگی بہت تلخ اسباق سے روشناس کرواتی ہے، اور میں نے زندگی سے ہی سیکھا ہے کہ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ پڑھنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ نہ تو میٹھے لہجے والا ہر شخص مخلص ہوتا ہے اور نہ ہی تلخ لہجے والا ہر شخص دشمن ہوتا ہے۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی بلکہ زیادہ تر آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر کسی سے بھلائی کیجیے بغیر کسی احسان اور لالچ کے۔ ہم وہ غمگین مسلمان ہیں جن کے پاس ہر غم ہے سوائے غم آخرت کے، اور ہم وہ خوف زدہ مسلمان ہیں جسے ہر چیز کا خوف ہے سوائے خوف خدا کے۔ بحث کے دوران اگر کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی شکست تسلیم کر لو، کیونکہ بحث تو پھر بھی کبھی جیتی جا سکتی ہے، مگر راز خدا اور مخلوق خدا کی امانت ہوتے ہیں۔ کسی کا راز فاش کر کے انسان اعتبار ہار جاتا ہے جسے دوبارہ کبھی نہیں جیتا جا سکتا۔ جب نماز میں جلد بازی کرنے کا خیال آئے تو یہ بات یاد رکھا کرو کہ جس کام کے پیچھے جانا ہے یا جس چیز کے چھوٹنے کا تمہیں خدشہ ہے وہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جس کے سامنے تم کھڑے ہو۔ گناہ انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، عبادات کی لذت چھین لیتے ہیں، چہرے کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں، یہی گناہ آپ کی آخرت تباہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو بھی نگل جاتا ہے۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ یاد رکھیے ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنے بستر پر نہیں اپنی قبر میں اٹھیں گے، اور تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ تب صرف اور صرف یہ بات مانا رکھے گی کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، وہ زندگی جو آپ گزار آئے ہیں۔ اس لیے اٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ قبر میں اٹھائے جائیں۔ پیارے رسول کی پیاری نصیحتیں۔ انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔
صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلوائے گا۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالی بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور ان کا کفارہ ہے۔ صدقہ حسن خاتمہ کی خوشخبری ہے اور فرشتوں کی دعا کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کر دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ صدقہ کرنا آدمی کو متقیوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت کو روکتا ہے۔ فرض کیجئے آپ ایک چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی تو آپ کا جواب ہوگا کہ فلاں نے مجھے دھکا دیا۔ غلط۔ درست جواب یہ ہے کہ آپ کے کپ میں چائے تھی اس لیے چائے چھلکی۔ اگر آپ کے کپ میں دودھ ہوتا تو وہ چھلکتا۔ آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے۔ اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے، تو اس وقت ہی ہماری اصلیت چھلکتی ہے۔ آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ صبر، خاموشی، شکر گزاری، رواداری، سکون، انسانیت، وقار، یا غصہ، کڑواہٹ، جنون، حسد، نفرت، حقارت؟ ہمیں اپنے کردار کو کس چیز سے بھرنا ہے، فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ نماز۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ فرمایا میری امت اس وقت تک دین فطرت یعنی اسلام پر قائم رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے خوب نکل آئیں۔ بے شک منافقوں پر فجر اور عشاء سب سے بھاری نمازیں ہیں۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی آزادی لکھی جائے گی، ایک آگ سے برات، دوسری نفاق سے برات۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، والدین کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضی میں رب تعالیٰ کی ناراضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ اکٹھی ہیں اسی طرح میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے اس حصے کے ساتھ 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے،
تین باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوم یہ کہ آدمی کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور سوم یہ کہ ہدایت پانے کے بعد کفر میں لوٹ جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈال دیا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اسے طے نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، روز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ کمزور اور بے حال شخص جس کو لوگ کمزور سمجھیں، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر وہ سخت مزاج، پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والا اور تکبر کرنے والا۔